اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اور اس کے بارے میں بہت وعید آئی ہے کہ جو انسان وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خالداً فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا، اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہوگا، اس پر لعنت بھیجے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ہی دردناک اور بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس حدیث سے بات واضح، اسی طریقے سے یہ حدیث رسول ہے، نبی نے فرمایا، حدیث بخاری ابو داؤد کی روایت ہے، اس روایت کو امام البانی نے صحیح قرار دیا، کل ذنب عسى اللہ ان یغفرہ، ہر گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، الا الرجل يموت مشرکا، مگر وہ آدمی جو شرک کی حالت میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، او یقتل مؤمنا متعمدا، یا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ اس حدیث سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ خود انسان کو چاہیے اپنی جان کی حفاظت کریں اور دوسروں کی جان کی حفاظت کریں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں، تاکہ معاشرے و سماج میں سکون ہو، اطمینان ہو۔ اور دوسری چیز جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے وہ ہے مال کی حفاظت۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے مال حاصل کرے، مال کمائے، لیکن مال حلال طریقے سے کمائے، حرام طریقے سے نہ کمائے، کیونکہ نبی نے بتلایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ ہر وہ گوشت، ہر وہ جسم، ہر وہ باڈی جس کی پرورش حرام مال سے ہو، حرام مال سے ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ جسم جہنم کا زیادہ مستحق ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال مال استعمال کریں، حلال طریقے سے اختیار کریں اور دوسروں کے مال کو نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اے لوگو باطل طریقے سے، حرام طریقے سے، سودی کاروبار کر کے یا ناجائز طریقے سے دوسروں کے مال کو ہڑپ کر کے نہ کھائیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہم خود اپنے مال کی حفاظت کریں اور دوسروں کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ان پر ظلم زیادتی کر کے ان کے مال کو ہڑپ نہ کریں باطل طریقے سے۔ اگر انسان اس کو اختیار کرتا ہے، اس کے اختیار کرنے سے سماج اور معاشرے میں امن و شانتی رہے گا، سکون اطمینان رہے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمان بھائیوں کے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، خود اپنے شرمگاہوں کی، اپنی بہنوں کی حفاظت کریں، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کی حفاظت کریں، اور ایسے ہی دوسروں کی ماں، دوسرے کی بہنیں اور دوسری کی عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ یہ اسلام کے محاسن اور خوبیوں میں سے ہیں۔ اسی لیے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے اسلام نے بہت سارے اصول و ضابطے بنائے ہیں اور بہت سی ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ عزت و آبرو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اسی لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا، اور زنا کو حرام قرار دیتے ہوئے اس کے بارے میں بہت سخت سزائیں بتلائی ہیں۔ کہا کہ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اگر شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے اس کو سنسار کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے پاک دامن مومنہ عورتوں پر اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے، زنا کی تہمت لگاتا ہے، اس کے لیے بھی بہت سخت وعید آئی ہے۔ بلکہ اس عمل کو نبی نے قرار دیا ہے کہ یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، جیسا کہ نبی نے بتلایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے لوگوں 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی ہیں، لہذا ان 7 چیزوں سے اجتناب و پرہیز کریں۔ انہی میں سے کیا ہے؟ وقذف المحصنات، کی پاک دامن مومنہ عورتوں پر بہتان لگائیں، بہتان تراشی کریں۔ یہ عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ انسان عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور کسی کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک انسان عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے نسل پاک صاف ہوگا
نسل محفوظ ہوگا، اس کے اندر غلط چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے زنا کا دروازہ کھلے گا، اور جب زنا کا دروازہ کھل جائے گا تو ایسی صورت میں اس کی نسل پاک نہیں رہے گی اور اس کے اندر غلط چیزوں کی ملاوٹ ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہماری نسل پاک صاف رہے اور ہماری نسل میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، ایسے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زنا جیسی غلط حرکتوں سے دور رہے، دوسروں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کرے اور اس سے بچے اور محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، اور اسی طریقے سے حدیث، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ دمہ، اس کا خون، یعنی ہر مسلمان کا دوسرے پر اس کا خون حرام ہے۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے خون کو بہانا یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ومالہ، اسی طریقے سے مسلمان بھائی کا مال کسی مسلمان بھائی کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ وعرضہ، اور اس کی عزت و آبرو اس پر حرام ہوتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کریں۔